تو ریلیشن وجہ کیا ہے؟ اسلام ریلیشن پہ پتہ ہے کیوں یقین رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور مسائل ہے نا، انسان کو سب سے زیادہ ضرورت محبتوں کی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. دو طرح کے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جو انڈیویجولی لائف گزارتی ہے. ایسے جانور بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے اکیلے، کوئی مل جائے ٹھیک ہے، ہاں وہ نر مادہ کا ملاپ بس اس حد تک، بس باقی وہ منہ اٹھایا وہ ادھر نکل لیے، دوسرا ادھر کو نکل لیا. لیکن کچھ جانور پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیاں اپنے گروپ سے الگ ہو جائیں، اپنی قطار سے الگ ہو جائے تو اس کی موت ہے. شہد کی مکھیاں انڈیویجول لائف گزارتی ہیں یا پورا ایک پریوار ہوتا ہے ان کا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ایک مکھا مکھی نے فلیٹ بک کرایا وہیں زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھائی پورا خاندان ہے، پورا ایک پریوار ہے، مل جل کے کام تقسیم ہے، ایک دوسرے کے لیے لڑتی بھی ہیں. تو انسان کا شمار اس مخلوق میں ہے جس کو پورا ایک ریلیشن کا ایک پیکج چاہیے. اس پیکج میں کہیں بھی کمی ہوئی نا، اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہوگی، اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. وہ کیا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے تو ایک عدد اماں چاہیے، وہ تو سب کو نیچرلی ملی جاتی ہے، اس کے بغیر بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا. ایک عدد کیا چاہیے؟ ابا چاہیے. اب وہ بعض لوگوں کے ہاں ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا. مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، ابا ہوتے ہی نہیں، تو زندگی وہیں سے برباد ہونا شروع، باپ ہی نہیں ہے. پھر باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، چچا اور ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے، اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں آپ میں کمی رہ جائے گی، آپ میں کمی رہ جائے گی. اصل میں لوگ کہتے ہیں کہاں کمی رہ گئی، وہ دیکھو نا صحیح تو بندہ ہے. بھائی وہ کمی رہ گئی ہوتی ہے، آپ نے چونکہ جن میں کمی نہیں ہے وہ دیکھے نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ کو وہ کمی والا نارمل لگ رہا ہوتا ہے. کبھی میرے پاس لاؤ تو میں بتا دوں گا کہ نارمل ہے یا اس میں کمی ہے. آپ بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہو، دو بچوں میں جب وقفہ زیادہ ہو جائے نا تو بھی بڑا بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بڑے بچے کو اپنے قریب العمر بھائی یا بہن چاہیے کھیلنے کے لیے، اگر اس میں بھی وقفہ زیادہ ہو گیا تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی لائف میں بھی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں. دیر سے بولنا سیکھتا ہے، اپنے دکھ درد کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، بیسیوں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر، پھر انسان کو دوست احباب بھی چاہیے، انسان کو قوم بھی چاہیے، خاندان بھی چاہیے. بیسیوں قسم کے ریلیشن ہے جس میں انسان پلتا بڑھتا ہے. پھر اگر وہ مالدار ہے تو اس کو ریلیشن چاہیے، غریب اس سے محبت کریں. اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا نظام دیا کہ مالدار غریبوں کو کھلائیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے کھلائیں گے. اب اگر مالدار غریبوں کو کھلا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، جیسے کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ غریب کے دل میں محبت تھوڑی پیدا ہوگی. غریب کو پتہ ہے اس کا مفاد ہے. جیسے فیکٹریوں میں سیٹھ صاحب غریبوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، کھلا رہے ہیں نا کہ نہیں کھلا رہے، لیکن ان تنخواہوں سے ملازم کے دل میں سیٹھ کی محبت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ملازم کہے گا ہماری فیکٹری چل ہی اس سے رہی ہے تو کھلا دیا تو کیا ہو گیا، کھلا دیا تو کیا ہو گیا. لیکن زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں یہ تصور نہیں ہوتا، بلکہ وہاں تو یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ دینے والا ہے، ہم تقسیم کرنے والے، ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے کہا ہے کہ دو، تو ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ تو شکریہ بھی نہیں مانگتے ہم تم سے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں مانگتے اور اس کا شکریہ بھی نہیں مانگتے، تھینک یو بھی نہیں مت کہنا ہمیں، ایسا نہ ہو ثواب ضائع ہو جائے ہمارا. تو بتاؤ اس سے امیر کا غریب سے ریلیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہے بھائی. پھر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ، زکوٰۃ دینے کا دگنا ثواب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں بتایا دگنا؟ رشتہ جڑے گا بھی اس سے اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا. تو صدقے کا تو مل ہی رہا ہے، دوسرا رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ جب رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بیان میں خواتین بھی آتی ہیں، خواتین کا کام بہت امپورٹنٹ ہے رشتے جوڑنے میں.
آج کل توڑنے کا کردار زیادہ ہو رہا ہے، جوڑنے کا کردار کم ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جو رشتے توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے اس پہ پابندی لگائی. غیبت کرنے سے رشتے جڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں؟ ٹوٹتے ہیں. غیبت پہ پابندی لگائی. اور خواتین کو الگ سے حکم دیا گیا غیبت سے بچنے کا، کیونکہ مرد تو مصروف ہوتے ہیں سارا دن جاب، خواتین گھر میں بعض دفعہ فارغ ہوتی ہے، 2 انٹیاں آگے بیٹھ جائیں گی تو کسی تیسری انٹی کی برائیاں شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں، آپ نے فرمایا تمہارا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو روزہ کی نیت کی. آپ نے فرمایا الٹی کرو. جب الٹی کی نا تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے. تو آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی تھی. کتنا بڑا جرم ہے دیکھو غیبت کرنا، کہ وہ باقاعدہ نبی کے معجزہ کے طور پر اللہ نے وہ گوشت کے لوتھڑے نکال دیے ان کے، کہ یہ تم نے کھایا ہے، مردہ کا گوشت کھایا ہے تم نے. اور آج ہماری کوئی محفل غیبت کے سے پاک ہوتی ہے؟ تو غیبتوں سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں. تو اسلام نے کیا کر دیا؟ پابندی. اچھا، قوموں کا مذاق اڑانے سے دوسری قوم کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ خراب. جتنی بھی قوم پرستی ہے، پٹھان ایسے ہوتے ہیں، مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہوتے ہیں، سندھی ایسے ہوتے ہیں، سرائکی ایسے ہوتے ہیں. ابے جب آپ نے بول دیا کہ مہاجر ایسے ہوتے ہیں یا پنجابی ایسے ہوتے ہیں، کوئی پنجابی بیٹھا ہوا ہو، اس کے دل میں فوراً پتہ ہے شیطان ڈالے گا کہ اس کی قوم کا مذاق اڑاؤ. یہ مہاجر ہے، پنجابیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پنجاب والا فوراً کہے گا نہیں نہیں مہاجر ایسے ہوتے ہیں، ان میں تو یہ خرابی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی خرابیاں نکالتے رہو گے، بالآخر یہ قوم پرستی بڑھے گی اور بالآخر تلواریں نکلیں گی اور بالآخر ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا شروع کر دیں گے. اور یہ قوم پرستی کی جنگ ایسی ہے، اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں. کیوں اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے؟ فرض کرو مہاجروں کی پنجابیوں سے اللہ نہ کرے لڑائی ہو گئی، پنجابی ایسے ہوتے ہیں اور جیت گئے. فرض کرو، میں فرض کر رہا ہوں، کوئی جتوا نہیں رہا، مہاجر جیت گئے اور وہ ان کا غلبہ ہو گیا. تو پھر مہاجروں میں 20 قومیں ہیں، بہاری الگ ہیں، ملواری الگ ہیں، بھائی دہلی کے الگ ہیں، یو پی کے الگ ہیں، سب کے اس بولنے کا لب و لہجہ بھی تھوڑا تھوڑا الگ ہے. دہلی والے تھوڑا سا الگ اسٹائل سے بولتے ہیں، ہم لوگ سہارنپور کے، ہماری زبان میں تھوڑی شدت ہے، تشدید لگا دیتے ہم لوگ. سہارنپور کی جو اردو ہے نا اس میں شدت ہے. تو پھر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو لڑ کے کوئی پھر بھئی وہ تو بہاری ہے نا، تو ہم بہاری نہیں ہے. وہ تو قوم کی کوئی آخر میں 2-4 آدمی باقی رہ جائیں گے، کیونکہ قوم کے اندر قومیں ہوتی ہیں. پنجاب کے اندر کتنی قومیں ہیں، ارائی الگ ہے، راجپوت الگ ہے، گجر الگ ہے، 20 قسم کی قومیں. ہزارہ کے اندر پٹھانوں میں بہت قومیں ہیں. تو بھائی یہ تو ابھی وہ اس لیے آپس میں نہیں لڑ رہے کہ دوسرے لڑنے کے لیے موجود ہیں، جب دوسری لڑائی ختم ہوگی تو پھر آپس میں لڑو گے. تو اس لیے اسلام نے قوم پرستی کی بنیاد ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا. کیوں؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی اولاد ہو، باپ کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ آپس میں محبت سے رہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے بیٹوں میں کوئی معذور ہے اور ایک صحت مند ہے، وہ صحت مند بیٹا اس معذور کا مذاق اڑانا شروع کر دے، سب سے زیادہ غصہ اس پہ کس کو آئے گا؟ باپ کو، کہ وہ چاہے گا کہ یار یہ میرے سب برابر ہیں. تو حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا خاندان ہے. اللہ چاہتے ہیں یہ سب آپس میں محبت سے رہیں، لڑے نہیں. کس طرح سے رہیں؟ آپس میں محبت سے رہیں. تو محبت سے رہنے کے لیے ضروری تھا صحت مند کسی معذور کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے ہمیں حکم دے دیا لا تلمزوا انفسکم، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، یہ مذاق مت اڑایا کرو. پھر لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ جب مذاق اڑاؤ گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. قوموں پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عصبیت، اندر عصبیت، لسانیت، قوم پرستی کی آگ بھڑکتی ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اسلام نفرتوں کا مذہب ہے یا محبتوں کا مذہب ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو وہ چاہتا ہے اللہ سے بھی ریلیشن ہو، مخلوق کا آپس میں بھی ریلیشن ہو. تو مخلوق کے آپس میں ریلیشن کو ختم کرنے والی جتنی چیزیں تھیں، قوموں کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا،